سامعین ناظرین السلام علیکم۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کرونا وائرس کی بڑھتی ہوئی بیماری اب کافی ممالک کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے اور کرونا وائرس عالمی وبا بننے کو ہے، جبکہ ایران اور اٹلی میں وائرس کے پھیلاؤ میں بھی تیزی آ چکی ہے۔ ان معلومات کے لیے ہم نے BBC اردو سروس کے مضمون سے استفادہ حاصل کیا اور ہم آپ کو مزید معلومات دینا چاہیں گے۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ ٹیڈروس گیبریویس کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا فیصلہ کن نقطے پہ پہنچ چکی ہے، عالمی وبا بن سکتی ہے، یعنی کہ یہ پینڈیمک بن سکتی ہے۔ ان کا یہ بیان اس وقت میں سامنے آیا ہے جب دنیا کے کئی ممالک اس وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جمعرات یعنی کہ تھرسڈے کو دوسرے دن بھی دیگر ممالک میں اس وائرس کے کیسز چین سے زیادہ تعداد میں رپورٹ ہوئے۔ چین کے بعد اٹلی اور ایران میں یہ انفیکشن سب سے زیادہ پھیلا ہے۔ وہاں لوگ سفر کر کے یہ وائرس مزید پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں۔ ایران کے کئی اعلیٰ حکام بھی اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ خواتین اور خاندانی امور کے نائب صدر معصومہ صاحبہ بھی اس سے متاثر ہو چکی ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ کا کہنا ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس وقت سب سے بڑی تشویشناک ہے۔ انہوں نے حکومتوں سے اس وائرس کے خلاف فوری اور ہنگامی اقدامات کے لیے اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت نازک صورتحال سے دوچار ہیں جب ہمارے اس کے نمٹنے کے طریقے کی وجہ سے یہ وبا کسی بھی رخ میں جا سکتی ہے۔ یہ ڈرنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت انفیکشن سے بچاؤ کے لیے عملی اقدامات کرنے اور زندگیاں بچانے کا ہے۔ ایران نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک کے بڑے شہروں میں جمعہ کے اجتماعات کو منسوخ کر دیا ہے۔ ایران میں کرونا وائرس سے 19 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ 139 مریضوں کا علاج جاری ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی چینل IRINN کے مطابق ایران میں کرونا وائرس کے 1000 مشتبہ کیسز موجود ہیں۔ ایران کے وزیر صحت سید نمکی نے کہا ہے کہ بڑے شہروں میں خصوصاً ایسے شہروں میں جہاں کرونا وائرس کے مریض موجود ہیں وہاں نماز جمعہ کے اجتماعات نہیں ہوں گے۔ ایران کے ذرائع ابلاغ ایسی خبروں کی تشہیر کر رہا ہے کہ ایران اور باقی دنیا میں کرونا وائرس سے متاثرہ کتنے لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ ریڈیو ایران نے خبر دی ہے کہ قم کے شہر میں کرونا وائرس کے 49 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ مریض قم میں ہی ہیں۔ ایران کے وزیر صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کرونا وائرس کی ٹیسٹ لیبارٹریوں کی تعداد بڑھا رہا ہے اور اگلے چند ہفتوں میں ایسی لیبارٹریوں کی تعداد 22 یعنی کہ 22 ہو جائے گی۔ ایران کے صدر روحانی نے گزشتہ روز اپنے شہریوں سے کہا کہ وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں اور اس وبا کی شکل میں وہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ میں ایک ہتھیار نہ تھما دیں۔ صدر روحانی نے کہا کہ بدعنوانی اور خوف کا وائرس کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایران کے صحت کے نائب وزیر کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں اور انہیں کوارنٹائن میں بھیج دیا گیا ہے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی مسلسل عوام کو اور اپنے سننے والوں کو آگاہ کرتی رہتی ہے کہ انفیکشن کنٹرول کے بیسک پرنسپل ہر حال میں ہر وقت بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے۔
इन्फेक्शन कंट्रोल के बेसिक प्रिंसिपल हमने अपने चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से आपकी समाअत के लिए पेश किए हैं। आप इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में मालूमात उससे हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी इस बात की है कि हर फर्द, हर शोबा, हर कम्युनिटी का मेंबर और जो भी लीडर साहिबान हैं और जो भी इदारे हैं, इदारों के साहिबान हैं, सरबराह हैं, वो सब इन मसाइल को समझें और इन्फेक्शन कंट्रोल के बेसिक प्रिंसिपल को अपनाकर सब बीमारियों से बचने की कोशिश करें। क्योंकि कोरोना वायरस ही एक बीमारी नहीं है, उसके अलावा भी बीमारियां हो सकती हैं, वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं। और आजकल जैसे आपको मालूम है कि एंटीबायोटिक जो है, कुछ जरासीम और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करती, जिसे सुपर बग कहा जाता है। और ये सुपर बग अगर किसी फर्द को मुतासिर कर दें और बीमार कर दें तो उसके लिए कोई मेडिसिन मौजूद नहीं है। इसलिए ज़रूरत इस बात ही है कि हर फर्द, हर शुबा इन्फेक्शन कंट्रोल के बेसिक प्रिंसिपल को समझकर अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को और अपने शहर को, अपने मुल्क को बीमारियों से बचाने की कोशिश करें।